السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، ہمارے احباب نے چند سوال کیے تھے رمضان شریف کے حوالے سے۔ پہلا سوال تو یہ کیا تھا کہ حضرت نماز تراویح کے تعلق سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 8 رکعت پڑھنا چاہیے، کچھ لوگ 20 رکعت کے لیے، اور جو زیادہ تر ہمارے پورے اس خطے میں اور پڑھتے ہیں وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں، تو کیا معاملہ ہے؟ حضرات، اس کے حوالے سے میں مختصر آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، جو تراویح کا معاملہ ہے وہ 20 رکعت ہی ہے۔ 8 رکعت تراویح کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ لوگ وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث لاتے ہیں کہ امی عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں 8 پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے، تو محترم حضرات، امی عائشہ کی اس حدیث سے مراد جو ہے وہ تراویح کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ امی عائشہ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کی راتوں میں 8 رکعت پڑھتے تھے، بلکہ امی عائشہ کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کی ہر رات میں، یعنی پورے سال کی ہر رات میں 8 رکعت اور پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو وہ خاص رمضان شریف کے لیے نہیں ہے کہ اس سے ہم تراویح مراد لے لیں۔ تو حضرات، وہ جو امی عائشہ کی حدیث ہے وہ نماز تہجد کے حوالے سے ہے۔ امی عائشہ نے جو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رات، وہ رمضان شریف کی رات خاص نہیں ہے۔ اگر رمضان شریف کی رات اس سے خاص مانے تو آپ نماز تراویح مراد لے سکتے ہیں۔ ہر رات، تو ہر رات 8 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتے تھے اور پھر 3 رکعت، تو اس سے مراد نماز تہجد ہے، چونکہ تراویح کی نماز صرف رمضان شریف میں ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تہجد ہر رات پڑھتے تھے، پورے سال کی ہر رات۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امی عائشہ کی حدیث 8 رکعت والی، وہ 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ لیکن اس سے مغالطہ کچھ لوگوں کو یہ ہوا، انہوں نے اس سے 8 رکعت تراویح مراد لے لی، جبکہ غلط ہے۔ اب آ جائیں آپ امام اعظم کے یہاں پر 20 رکعت ہے، اور علماء اہل سنت جس پر اجماع ہے علماء کا 20 رکعت پر ہے، تو یہ 20 رکعت کے علاوہ جو لوگ پڑھتے ہیں اور جو اپنے یہ پیش کرتے ہیں کہ صاحب وہ امی عائشہ والی حدیث، تو وہ حدیث سے مراد جو ہے نماز تہجد ہے، نہ کہ نماز تراویح۔ اچھا، نماز تراویح جو ہے، کیا اس کو آپ بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، سنت مؤکدہ ہے، اس کو جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس کی جو ہے فضیلت زیادہ ہے۔ ہاں، کوئی اگر مجبوری ہے، بنا جماعت کے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بنا جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہیں، وہ تو جماعت سے نہیں پڑھیں گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے جنگل میں ہیں یا کہیں پر ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ شامل نہیں ہو سکتے جماعت میں، تو وہ بنا جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے اندر ایک مسئلہ اور ہے، کیا اگر نماز تراویح چھوٹ گئی تو اس کی قضا کی جائے گی؟ تو حضرات، میں بتلا دوں، یہ چونکہ سنت ہے اور سنت کی قضا نہیں کی جاتی، اگر چھوٹ گئی تو نماز تراویح کی قضا نہیں کی جائے گی۔ کیا بنا سحری کے روزہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرات، میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے، سحری کرنا سنت ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کیا تو آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ بنا سحری کے روزہ ہو سکتا ہے، روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر کھانا کھانے کا من بھی نہیں کر رہا تو اٹھیں، تھوڑا سا ہی کچھ لے لیں ایک سنت ادا کرنے کے خاطر، تاکہ آپ کی سحری شمار ہو جائے اور آپ کو سنت کا ثواب مل جائے۔
اچھا سحری کس طرح سے کرنا چاہیے؟ حضرات دیکھیے بہت سے لوگ سحری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ روزے کا احساس کم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ سحری کھا لینے سے انسان کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے، دن بھر جلن اور الٹی سی لگی رہتی ہے اور دن بھر وہ پریشان رہتا ہے۔ اس لیے سحری انسان کو عام طور سے جتنا کھانا کھایا جاتا ہے، یہ سنت طریقہ کھانا کھانے کا کہ کچھ بھوکے رہ جاؤ تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، اسی انداز میں سحری بھی کھانا چاہیے کہ آپ کچھ بھوکے رہ جائیں تو آپ جو ہے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ یہ سحری کا طریقہ سب سے بہتر ہے، اور زیادہ سحری کھا لو کتنی بھی تو ڈاکٹر کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو 4 سے 6 گھنٹے تک کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر زیادہ بھی کھایا تو پھر وہ آخری دن تک جو ہے آپ کو کام نہیں کرے گا۔ یعنی بیمار ہونے کے تو خطرے ہیں، پریشانی کے تو خطرے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے زیادہ سحری کھانے سے۔ حضرات ایسے ہی جو ہے سحری انسان نے، بہت سے لوگ سحری میں کیا کرتے ہیں کہ اتنے آخر وقت تک کھا لیتے ہیں کہ اذان ہو جاتی ہے۔ اگر وقت فجر شروع ہو گیا، وقت فجر شروع ہو گیا اور آپ سحری کھاتے رہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اگرچہ اذان کی آواز نہیں بھی آئی تھی یا اذان نہیں بھی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے افطار میں بھی احتیاط کریں۔ آپ دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ افطار میں ایک بار میں کھا لیتے ہیں، ایک بار میں ہی پانی پی لیتے ہیں تو پھر آپ کو الٹی سی بھی ہونے لگتی ہے اور بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، انسان چل نہیں پاتا، کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اس لیے آپ پہلے جیسے ہی اذان ہو، افطار کا وقت ہو، آپ افطار کر لیں کھجور سے، پھل سے، پانی سے، اور مختصر آپ جو ہے افطار کر کے نماز مغرب ادا کریں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد میں چونکہ آپ کی آنتیں دن بھر کی جو تھی خالی تھیں، اب ایک دم سے ان کو نہیں بھرنا چاہیے۔ معدہ دن بھر سے خالی تھا، ایک دم سے آپ نے بھر دیا تو وہ لوڈ ہو جائے گا۔ ہلکا سا افطار کر لیں، پانی پی لیں، ہلکا سا شربت پی لیں، اس کے بعد نماز مغرب ادا کریں۔ نماز مغرب کے بعد پھر کھانا کھائیں، انشاءاللہ آپ کو بھاری محسوس نہیں ہوگا، آپ کو قے کی جو ہے شکایت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو پریشانی اس طرح کی نہیں آئے گی۔